السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان عباسی اور اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج واقعی پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ یہ بینچ جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل تھا۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ریمارکس دیے اور سوال پوچھا کہ کیا سائفر سے کسی غیر ملک کو کیسے فائدہ ہوا اور اس سے پاک امریکہ تعلقات کیسے خراب ہوئے، اور جو ممالک کے جو ملک کو جس کو کسی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا اس کی تشویش کیسے کی گئی۔ تو جو سائفر کیس میں سزائے موت کی درخواست ہے وہ ایک مفروضے پر مبنی ہے۔ اس طرح جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے نکالنے سے ملک کی جگ رسائی نہیں ہوتی، اور سائفر کا مطلب کوریئر ہے، اور جب یہ کوریئر ڈیکور ہو جاتا ہے تو یہ سائفر نہیں رہتا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جیل میں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے اور کیا حکومت 1970 اور 1977 جیسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا رہا، اور انہوں نے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جیل سے باہر نکالنے سے کسی کو کیا نقصان ہوگا۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں بلکہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ اور انہوں نے اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم معصوم ہیں، ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو آج پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہوں گے۔ اور اب یہ سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ رہا ہو جائیں گے؟ تو ان کی رہائی تو ممکن نہیں لگتی، کیونکہ وہ دو اور کیسز میں بھی توشہ خانہ اور جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں بھی وہ گرفتار ہیں، تو ان کی تو جو رہائی ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو ریاستی ادارے ہیں یہ کہا جائے کہ ان کے جو آگے کے اقدام ہوں گے یہ جو 4-5 گھنٹے ان سے پتہ لگ جائے گا۔ اور شاہ محمود قریشی کا البتہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی اور کیس بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر کوئی اور نہ بنا دیا گیا تو وہ تو جو کارروائی ہے رہا کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ان کے خلاف بھی اور کیس بن گیا تو اس سے پھر لگے گا کہ عمران خان کی رہائی تو ناممکن ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رہائی ہوئی ہے، یہ جو پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ عدالتیں باعث ہیں اور ایک طرفہ فیصلے کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہوا ہے، اور عدالتوں کو جو لوگ نشانہ بنا رہے تھے ان کو کم از کم اب جو ہے نا وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عدالتوں نے انصاف کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ اور سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی درخواست دے رکھی تھی، تو اس سلسلے میں بھی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ابھی جو جس طرح لگ رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان سے نومینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں لگ رہی۔ تو جو پروسیکیوٹر تھے ایڈوکیٹ جنرل ان کو کا مقام چیف جسٹس نے کہا کہ تمام آئی جیز کو یہ بتا دیں کہ وہ جو ہے ان پی ٹی آئی کے امیدواران کے ساتھ جو ہے نا ایسا سلوک روا نہ رکھیں، اور اس سلسلے میں آپ فوری نوٹس انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جو پارٹی کے امیدواران ہیں وہ نومینیشن پیپر لے کر آئیں اور ان سے پیپر ہی چھین لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں بھی سماعت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو جس طرح پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں ان کو آج ضمانت ملی، تو یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے کافی خوش آئند ہے، اور اس سے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ بھی اس میں بھی ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں یہ خوش قسمت وزیر اعظموں میں سے ہیں کہ جن کو سزا ملنے سے پہلے ہی ان کو بڑی عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ تو جس طرح اگر نواز شریف کو دیکھیں تو ان کو 7 سال بعد انصاف مل رہا ہے، تو پھر بھی ڈیل کی گردان ہے، اور ہر زد و زبان پہ ہے کہ ڈیل مل رہی ہے نواز شریف کو۔
زبان زد عام ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کو 7 سال بعد انصاف مل رہا ہے، اور بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کیس شروع ہونے سے پہلے ہی انصاف مل گیا ہے۔ تو یہ جو ڈیل کے یا لاڈلے کے جو القابات مل رہے تھے وہ میرے خیال میں اب بند ہونے چاہیے، اور نواز شریف اور عمران خان دونوں کو سوچنا ہوگا کہ عمران خان بھی جس طرح پہلے لائے گئے تھے، اور جو لائے تھے باجوہ صاحب، وہ ان کی حکومت اس وقت نہیں بن رہی تھی 2018 میں، لیکن بنائی گئی، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب تھے، لاڈلے تھے، اور جس طرح ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے ممبروں کو لایا گیا، جس طرح دوسری جماعتوں کے جو ممبران تھے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، تو ان کو اس طرح لایا گیا۔ پھر 3.5 سال تک تو عمران خان ان کو برداشت کرتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ مجھے لے کے آئے تھے، میں ان کا احسان مند ہوں، لیکن 3.5 سال کے بعد جب آئی ایس آئی کے چیف کا معاملہ آیا تو وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں اب انف از انف۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو اب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے کیس ان پر چل رہے ہیں، اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی، لیکن زیادہ تر جو کیس ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے، اور جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے میں ہوں، اور میں جو کہوں گا وہ پتھر پہ لکیر ہوگی، اور بس سب کو کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کسی سے ملوں گا نہیں، باقی سب چور ہیں، ایک میری پارٹی اور میں پاک ہیں، اور ہم میں کوئی جو ایسی بات نہیں ہے، باقی سب پارٹیاں جو ہیں وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہیں جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو مختلف وارداتوں میں ملوث رہے ہیں، اور ہم پاک صاف ہیں۔ تو جب نواز شریف اقتدار میں تھے تو ان کا بھی یہی خیال تھا، اور جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو آئین و قانون کا بڑا خیال ہوتا ہے، لیکن جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ آئین و قانون بھول جاتے ہیں، بلکہ یہ آئین و قانون کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، اور جو ان کا من کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ان دونوں کو سوچنا ہوگا، ابھی جو حالات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ کم از کم جو ہے ان نواز شریف اور جو ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں، باقی جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تاکہ الیکشن کو جو ہے نا الیکشن سمجھا جائے۔ اگر ایک ہی پارٹی کو آپ آگے لے کے آئیں گے اور دوسری پارٹی کو بالکل جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو الیکشن کو کون مانے گا، اس کی کریڈیبلٹی کو کون مانے گا؟ تو یہ چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور سب کو الیکشن لڑنے کا یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ تو یہ اس طرح پھر الیکشن کی جا کے کریڈیبلٹی ہوگی، کیونکہ الیکشن دیکھیں یہ پوری دنیا اس ٹائم جو ہے نا واچ کر رہی ہے کہ پاکستان میں کیسے الیکشن ہو رہے ہیں، اور ان الیکشنوں کے دار و مدار پر پاکستان کا مستقبل بھی ہے، کیونکہ باہر سے کیونکہ ہماری تو یہ ستم ظریفی ہے کہ ہمیشہ ہم باہر کی ایڈ سے جو ہے نا وہ ہمارا ملک چلتا ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ جو ہماری انکم ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے بل بوتے پہ اپنا بجٹ بنائیں، بلکہ ہم ایڈ کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ایڈ سے پورے کرتے ہیں، اور پھر سود ہوتا ہے، اور سود در سود چلتا رہتا ہے، اور سود دیتے ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، پھر بجٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، پھر منی بجٹ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کرنے کے لیے یہاں پہ جو الیکشن ہے نا وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے، تاکہ غیر جو ممالک ہیں ان کو پتہ چلے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، اور جو اب یہ حکومت آئے گی اسٹیبل ہوگی، اور یہاں پہ جو ہے نا ایک نظام چلے گا، کوئی دھرنا وغیرہ نہیں ہوگا، ملک میں جو ہے وہ کاروبار کا پہیہ چلے گا، تو پھر آپ کو کوئی ایڈ ملے گی باہر سے، آئی ایم ایف پھر آپ کو ایڈ دے گا، یا باقی جو دوست ممالک ہیں وہ آپ کو ایڈ دیں گے۔ تو چاہیے یہ کہ جو یہ الیکشن ہوں گے، اور اس میں الیکشن کمیشن کا بھی اہم کردار ہوگا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن اس پہ اپنی نظر رکھے گا کہ کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس سے اس کی جو ہے نا وہ الیکشن کی مہم متاثر ہو۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت چاہوں گا، اور آخر میں چھوٹی سی بات کہ میرا چینل لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کر دیں، اور اپنے خیال رکھیں، اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کنبے کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو بھی ضرورت مند ہو اپنی اوقات کے مطابق آپ اس کی مدد بھی کر دیا کریں، تاکہ وہ اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔